اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی احترام کے لائق علماء حضرات، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے آج بات کرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جب اللہ پاک نے توفیق دی 4 مہینے میں جانے کے لیے، تو ایک مرتبہ اسی طرح علماء کا اور طلباء کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا. تو اس مجمع میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مفتی زین العابدین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کام کو شروع کیا، اس کی بنیاد ڈالی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، اس دور میں تو انہوں نے ایک میواتی کی تشکیل کر دی کہ چل بھائی تو بات کر. اب جب وہ اس کی جب تشکیل کی تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا. اس کی وہی کیفیت ہو گئی جو ابھی پیچھے میری ہو گئی. اب میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، اچھا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ یہاں تو یہ تو طلباء بیٹھے ہیں، ادھر تو علماء بیٹھے ہیں. میں نے ابھی 1 منٹ پہلے مجھے خیال آیا تو میں نے سید انور کو کہا، میں نے کہا ارے یہ تو علماء بیٹھے ہیں، ادھر تو طلباء بیٹھے ہیں، اور میں اور تو کیا بات کریں گے یہاں پر. تو اس میواتی کی بھی وہی کیفیت ہوگی. اس نے کہا حضرت میں کیا بات کروں گا؟ تو کہا نہیں، تو اللہ کا نام لے اور جا کے بات شروع کر. تو خیر وہ میواتی گیا اور بیٹھا، اور اس نے کہا کہ بات کرنے کا حق تو آپ حضرات کا ہے، میں تو بس ایک جاہل ہوں. لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک کوئل کی آواز سنی. اس کو وہ آواز بڑی خوبصورت لگی. تو آواز سننے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کوئل کو پکڑ کے لاؤ. اب کوئل کے بارے میں آپ حضرات کو سب کو پتہ ہے، کوئل کسی کے ہاتھ میں تو آتی تو ہے نہیں، آواز ہی سننے کو ملتی ہے اس کی. اب یہ درباری گئے باہر، 1 دن 2 دن 3 دن تک وہ کوئل ڈھونڈتے رہے. آخر میں ایک نے کہا دوسرے سے، سب کو بلا کر کہا کہ بھائی بادشاہ، ہمیں تو چھوڑو، بادشاہ نے بھی کوئل نہیں دیکھی، کوئل کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ سامنے ایک الو بیٹھا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں یہی کوئل ہے. تو انہوں نے الو کو پکڑ لیا اور الو کو پکڑ کے لے جا کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئل ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ اس وقت کوئل سمجھ کے جس کی بات سن رہے ہیں، وہ اصل میں کوئل نہیں ہے، وہ تو ایک الو ہے. کوئلیں تو یہ سامنے بیٹھی ہیں ساری. تو جب اس میواتی نے یہ بات کی، یہ بات کر کے وہ رونا شروع ہو گیا. ہماری تو وہ کیفیت ہے نہیں، نہ ہم اندر سے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بات سن کے کسی کا رونا نکلے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب اور حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس میواتی کی اس بات کو سن کے اور اس کے اس رونے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، اور ساری زندگی کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام میں انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا. تو اللہ کی شان کہ ان دونوں حضرات کی ایک تو نیکیاں کیا ہوں گی، ان کی پھر قربانیاں
ان کے ہاتھ پر کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا، وہ سب کا سب اللہ نے اس میواتی کے حصے میں لکھ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ 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 ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، جس سے جیسے جب جس طرح چاہیں جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ بھرپور قدرت ہے اللہ کی ہر ایک پر، ہر چیز پر۔ جو مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز ہمتن گوش ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول ہے۔ صبح کو کبھی اٹھو، ہم ابھی چلے پر نکلے ہوئے تھے تو صبح کے وقت پشاور کے کسی مضافات میں ہم تھے تو وہاں چڑیوں کی چہچہانے کی اتنی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ میں بھائی سعید انور ہمارا وقت ساتھ لگ رہا تھا تو ہم نے کہا دیکھو یہ ایسا لگ رہا ہے، یہ لگ نہیں رہا کہ چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی تعریف کر رہی ہیں۔ صبح کا وقت ایسا خوبصورت، ان کی وہ آواز اللہ کی تعریف میں مشغول۔ پھر یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی ہم نے مولوی طارق جمیل صاحب سے کہی کہ مولانا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمانے لگے کہ اس کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز، یہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ کہا یہ جو مرغا ہے نا، یہ عین سحری کے وقت باندھ دیتا ہے، نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر، ہر چیز اللہ کی تعریف میں ہے۔ اللہ پاک بادشاہ ہیں اس پوری کائنات کے، بنانے والے ہیں اس پوری کائنات کے۔ ہر وجود کو زندگی اللہ نے دی، پھر اس کو ٹھہرایا بھی اس دنیا میں اللہ نے، اور جب چاہتے ہیں پھر اس دنیا سے اس کو لے بھی جاتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر میں بھی اللہ ہیں، باطن میں بھی اللہ ہیں۔ زمین اور آسمان کو بنایا، پیدا کیا، پھر زمین کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، آسمان، زمین سے آسمان کی طرف جو کچھ جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہاں سے جو کچھ نیچے برس رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، اللہ کا سننا کامل ہے۔ میرا آپ کا علم ناقص ہے، تھوڑا دیا گیا ہے، میرا آپ کا دیکھنا بھی ناقص ہے، میرا آپ کا سننا بھی ناقص ہے۔ اپنے بڑوں سے ہم نے سنا، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اندھیری کالی رات میں کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی جب اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی ہے، جو اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 7 آسمان اوپر عرش پر بیٹھ کر ہم ان نشانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ اتنے چہرے بنائے ایک دوسرے سے ملتے نہیں، اتنی آوازیں بنائیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی عادات ایک جیسی نہیں ہے۔ تو بڑی زبردست ذات ہے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں اللہ کی۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی باتیں تو کبھی نہ ختم ہونے کی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر تم ان کے قلم بنا لو، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اور آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو جمع کر لو، سارے ملائکہ کو، فرشتوں کو جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو اور میری باتوں کو لکھو، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی،
لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوں گی اگر اتنے ہی اور تمہیں درخت دے دوں جن کے تم اتنے ہی اور قلم بناؤ، اتنے ہی اور سمندر سیاہی سے بھر دوں، پھر بھی میری باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تو ایسے ہیں میرے بھائی دوستو بزرگ۔ آج امت کا کیونکہ تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، آج اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کا کوئی تاثر دل میں نہیں ہے۔ اللہ تو مانتے ہیں لیکن دل میں اللہ کی ذات کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک ملازم اپنے آقا اور اپنے مالک کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے، اس کی منشا، اس کے حکم کا ماننا تو ایک طرف، حکم تو مانتا ہی ہے لیکن اس کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے۔ ہم ایک دفتر میں گئے ہوئے بڑی عجیب بات ہوئی، ایک صاحب سے بیٹھ کے بات کر رہے، انہوں نے پوچھا جی کیا پئیں گے؟ ہم نے کہا جی چائے پئیں گے۔ چائے پلا دیں گے؟ چائے پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ کچھ ایسی بات تھی، گرمی تھی، ہاں گرمی تھی مجھے یاد ہے، تو ہم نے کہا جی نہیں چائے نہیں ٹھنڈا پئیں گے۔ تو اس نے گھنٹی تھی اس کے پاس، اس نے گھنٹی بجائی لمبی کر کے بجا دی، ہمیں خیال بھی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم اندر ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے آیا، تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہاں تو اندر تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، یہ اس کو کیسے پتا کہ اس نے ٹھنڈا پانی لے کر آنا ہے، یہ چائے لے کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو جب وہ چھوڑ کے چلا گیا تو میں نے پوچھا ان سے ایسے، میں نے کہا جی یہ آپ نے کس کو آرڈر دیا تھا، یہ کون آیا اندر؟ کہا نہیں جی یہ میرے گھنٹی کی آواز کو پہچانتا ہے، میں نے گھنٹی تھوڑی تیز کر کے بجائی، اس کو پتا چل گیا کہ اس نے چائے نہیں لانی ٹھنڈا لے کر آنا ہے۔ تو اپنے آقا کی منشا کو پہچانتا ہے وہ، ابھی بولا منہ سے کچھ نہیں۔ تو اللہ کی منشا کو پہچاننا تو ایک طرف، آج تو اللہ کے حکموں پر بھی نہیں چلا جاتا، منشا پہچاننا تو بات کی بات ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، دل میں اللہ کی ذات کا کوئی تاثر نہیں ہے، اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں، اس لیے اللہ کی مانتے بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کریں، آپ فرما رہے بھائی شراب ابھی کوئی اللہ کا حکم تو آیا نہیں، میں کیسے حرام کر دوں؟ اتنے اندر سے بنے ہوئے کہ خود ایک چیز جو بری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں اس کو حرام کریں۔ جو بنا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے، اور جو نہیں بنا ہوا ہوتا، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، ابھی جیسے کہہ رہے تھے، جو نہیں بنا ہوا ہوتا پھر وہ کہتا ہے بھائی سنت ہی تو ہے، عمل کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں۔ جو نہیں بنا ہوا ہوگا پھر اس کے منہ سے ایسی بات نکلے گی۔ ہمارا ایک دوست، اور یہ کیا آپ ہر وقت نماز کرتے رہتے ہو بھائی، اور بھی تو ہزار چیزیں ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے تو اصل میں کیا کیا رہا ہے؟ کچھ تجھے اندازہ ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں تو اصل میں کیا کیا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ تو خود پڑھنا چاہتا ہے، نہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اس کو، جو تو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھ کو نماز سے دور رکھا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ آج امت کا یہ حال ہے، اعمال سے بننے کا یقین کوئی نہیں، کیونکہ اس بات کی دعوت ہی کسی نے کبھی نہیں دی۔ ہم نے تو جب ان نوجوان ساتھی دیکھ رہا ہوں، میں جب ان کی عمر کا تھا، میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی تھی، اور کبھی مجھے کسی نے آ کے نہیں بتایا تھا کہ جب کوئی مشکل کا وقت آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ کرواتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، نیا جب تبلیغ میں لگا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ بات میں نے سنی، پڑھی میں نے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج مجھے بڑا نفع ہوا۔ اچھا کیسے ہوا نفع؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے میں مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا 300 اوقیہ دن کے آخر میں نے کما لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا میں تجھے اس سے بھی زیادہ نفع کی بات نہ بتا دوں؟ کہا جی ہاں بتائیں جی۔
فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل. میں حیران ہو گیا یہ بات پڑھ کے. آپ یقین کریں 35 سال میری اس وقت عمر تھی, میں حیران ہو گیا یہ بات پڑھ کے, یہ کہاں سے آئی بات؟ 2 رکعت نماز نفل, یعنی کیا نماز سے بھی کبھی کسی کا کام بنتا ہے کیا؟ یہ آدمی تو اتنا کمائی کی ابھی اس نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل بعد از نماز فرض, یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. تو عمومی طور پہ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں, لوگوں کو نہیں پتا, ان کو پتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا تو درکنار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونا تو درکنار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں وحشت ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے. مجھے خود اپنا وقت یاد ہے, ابھی یہاں پر آپ کے پاس سٹیج پر بیٹھا ہوں. ایک سٹیج پر کسی زمانے میں چڑھا کرتا تھا, گاتے گاتے بدمستی کی حالت میں پوری رات گزر جاتی تھی, یہاں تک کہ ایک دم فجر کی آواز, فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آ کے لگتی تھی تو دل کانپ اٹھتا تھا تو مسلمان ہی نا, تو کانپ اٹھتا تھا دل اس آواز کو سن کے, وحشت ہونے لگتی تھی. کوئی اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تکبیر کی آواز دل کو پھاڑ کے نکل جاتی تھی, اور دل کرتا تھا کوئی اس مؤذن کو چپ کرا دے کسی طرح سے. یہ میرے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ سنی نہیں جاتی تھی بات, کوئی اس کو چپ کرا دے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا, اشہد ان محمد, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد, جب محمد رسول اللہ کی آواز آتی تھی کان کے اندر تو ایسا لگتا تھا جیسے ٹانگوں میں سے کسی نے جان کھینچ لی ہے ساری. اب سٹیج پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا, حالانکہ بدمستی میں گزری ہے پوری رات. اب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ, ارے یہ کیوں مجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے, میں نے نہیں جانا, تو اس کو چپ کرا دے. یہ میں آپ کو ایک عام مسلمان کی بات بتا رہا ہوں, عمومی طور پہ یہاں بیٹھا ہوا مسلمان نہیں, وہ لاکھوں کروڑوں جو اس وقت اس مسجد کے باہر ہیں, ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جو اس وقت آپ کی میری توجہ کے بہت, جن کو اس وقت آپ کی میری بڑی زبردست توجہ کی ضرورت ہے. آپ تو روزانہ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کوئی بڑے مفتی صاحب کی بات سنتے ہیں, کبھی کسی بڑے عالم کی بات سنتے ہیں, کبھی ہم جیسا کوئی ناکارہ آ جاتا ہے. آپ تو بار بار بھرے جا رہے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں, لیکن ان کا کیا ہوگا جو باہر بیٹھے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خنزیر کو دیکھا, اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا, اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا. اس خنزیر کو اللہ نے قوت گویائی دی. اس نے کہا اللہ کے رسول, میں خنزیر ہوں تو آپ اپنا منہ چھپا رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے مجھے انسان بنا دیں؟ خیر دعا کی, انسان بنا دیں گے. کہا لیکن قیامت کے روز بے نمازیوں میں اٹھائیں گے. حضرت موسیٰ نے جا کے اس کو یہ بات بتائی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول, اس دنیا میں خنزیر بن کے زندہ رہنا مجھے منظور ہے, قیامت کے دن بے نمازیوں میں کھڑا ہونا منظور نہیں. 95% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھنا تو ایک طرح نماز سے کراہیت رکھتا ہے, کراہیت. اس کے سامنے نماز کا نام لے دو تو بھڑک اٹھے گا. نماز سے ہونا اس کو نظر نہیں آ رہا. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے سامنے جا کے. ابھی ہم 4 دن پہلے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو ایک بھائی ہمارے آئے بڑی پیار محبت سے. اچھا وہ بڑا ہی ملنسار, بڑے اخلاق سے, بڑی محبت سے ہم سے مل رہے, بات کر رہے. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے, آ کے بیٹھے. عصر کی نماز ابھی پڑھ کے ہم لوگ اندر داخل ہوئے. وہ آ کے بیٹھے اور بڑی محبت سے انہوں نے اس سے کہا میرے بھائی وقت نکل جائے گا, تو عصر کی نماز تو پڑھ لے.
اس آدمی نے ایسے 2 ہتھڑ مارے ٹیبل پر. یہ کیا نماز 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 آپ لوگ لگے رہتے ہیں؟ نہیں پڑھنی میں نے نماز. مسلمان کا حال ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. ہمارے پاس بھی آیا کوئی اسی طرح سے، ہمارے پاس بھی کوئی آیا، ہم بھی عجیب حال تھا ہمارا بھی. سٹیج پر گا گا کے اسی میں کامیابی سمجھتے تھے. جتنا گائیں گے، جتنا مال اکٹھا کریں گے، جتنی دولت اکٹھی کریں گے، جتنی شہرت ملے گی، اتنے ہی بڑے کامیاب ہیں، اتنے ہی بڑے کامیاب ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے ہماری طرف آ آ کے اپنی جوتیاں گھسیں، وقت فارغ کیا. اللہ ان لوگوں کا کو جزائے خیر دے. وقت کم ہے، اللہ نے کبھی توفیق دی دوبارہ ادھر آنے کی تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کارگزاریاں سناؤں گا کہ اپنی آپ حضرات سے بیٹھ کے آپ کے پاس انشاءاللہ مستفید ہوں گا. لیکن کہنے کا بس مختصراً یہ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ خاص طور پہ جو ہمارے جو آپ ماشاءاللہ سے ابھی اس دولت کو حاصل کر رہے ہو جس سے بڑی دولت کوئی ہے نہیں. وہ مسلمان جو دین کا علم حاصل کرنے نکلے اور اس حال میں اس کو موت آ جائے. یہ مجھے یاد ہے، میں پہلی دفعہ زندگی میں جب 40 دن کے لیے نکلا تو بڑی وحشت ہوئی مجھے. تو یہ افغانستان کے ایک عالم تھے، وہ دیر کے پہاڑوں پہ ملے. تو مجھے انہوں نے دیکھا، کہا پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی بس پہلی بار آیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کدھر آیا ہوں. تو یہ بات پھر انہوں نے مجھے بتائی. کہا جی یہ نیت کرو اللہ کے راستے میں نکل کے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں. اگر اس حالت میں موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اس کے اور انبیاء کے درجے میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. اور وہ فرق کیا ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں کے پیچھے ان کی مہر نبوت ہوگی، اس کی کرسی کے پیچھے صرف اس کا نام لکھا ہوگا. تو آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہی ایک ایسے ماحول میں ہیں. آپ سب حضرات سے درخواست ہے، آج امت کا یہ حال ہے کہ یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اصل میں تو حق آپ کا یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں. آپ لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے. میں بھائی سید انور سے کہہ رہا تھا، یار دیکھو پہلے زمانے میں ہم کن لوگوں سے ملتے تھے، آج یہ کیسے کیسے اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس دعوت کے کام کی برکت سے. آپ کو اپنے آپ کو نیچا کر کے، کم کر کے ان تک جانا پڑے گا. ایک عالم کا دعوت کے کام میں لگنا 1000 غیر عالموں سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ جب فارغ ہوں گے تو لگائیں گے نا سال، ذرا زور سے ایسے کہ آسمان تک جائے، 7ویں آسمان تک لگائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ ہوئی نا بات. تو اب میں آپ کے سامنے نہ تو کوئی تقریر کرنے آیا نہ کوئی بیان کرنے آیا. میں یہ چاہوں گا کہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی تشکیل ہو جائے، ہم اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو گواہ بنا دیں اس بات کا. اس کے لیے میں بھائی سید انور صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، تھوڑی سی اپنی کارگزاری بھی بیان کریں اور یہ تشکیل کا کام بھی کریں. نحمد و صلی علی رسول الکریم. تو سے بزرگوں، ابھی ماشاءاللہ جنید نے ماشاءاللہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے ایک زندگی ہے. آپ لوگ بھی وہ سوچ رکھتے ہوں گے جو میں نے اور جنید نے بچپن میں رکھی، اور میرے جیسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے رکھی، کہ مال بن جائے، کوئی اچھی پوسٹ لگ جائے، گھر بن جائے گا، گھر میں چیزیں آ جائیں گی، اچھی سواری مل جائے، اچھی بیوی بچی، زندگی اچھی گزر جائے گی.
ہماری بھی یہ سوچ تھی، کیونکہ بچپن سے ہمیں جو کامیابی بتائی تھی انہی چیزوں میں بتائی تھی. میرے اور جنید کے ساتھ اس کو بدقسمتی سمجھنے، یا میں تو سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دکھایا جو اللہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں متاع الغرور، اس کو دھوکے کا گھر، اس کو مکڑی کا جالا، اس کو مچھر کا پر، اس کو گندی جگہ، پخانے سے بھی گندی جگہ، اس کو پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے کہا. لیکن ہم نے اس جگہ جا کے دیکھا کہ واقعی وہاں اس زندگی میں بہت بدبو، بہت گند ہے، اور اس میں تھوڑا سا بھی چین سکون ہوتا، اس میں تھوڑی سی بھی راحت ہوتی، اس میں اصل عزت ہوتی، تو میں اور جنید کبھی بھی ہم نہیں آتا. ہماری زیادہ تر تشکیلیں وہاں ہوئی ہیں جیسے ایک آدمی کو آسمان سے زمین پہ گرا دیا، کیونکہ ہم لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے، مہنگے کمروں میں رہنے والے، بڑی سواریوں میں پھرنے والے، فرسٹ کلاس ٹریولنگ کرنے والے. اب ہم بالکل ہی وہ جو سوزوکی ہائی روف ہوتی ہے، باجوڑ میری پہلی تشکیل ہوئی تو ہم پیچھے کھلی سوزوکی ہائی روف اس کی وین میں پیچھے بیٹھے، اور 25 دن کی تشکیل، لائٹ بھی نہیں، اور بالکل زمین پہ چٹائی پہ، اور پیدل سفر ایک دم آسمان سے نیچے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، آج ہی میں جنید سے بات کر رہا تھا، کل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ پسند کیا کرتے ہیں ہم میں، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. جیسے جنید کہہ رہا تھا نا، اللہ کا چاہنا ہمیں پتہ چل جائے. تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ تو یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس کو آپ چاہیں گے ہم اس کو ہدایت دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہدایت. لیکن ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میری راہ کی جد و جہد اٹھائیں گے ان کو ضرور بر ضرور بات سمجھا دوں گا، صحیح راستہ دکھا دوں گا. حدیث میں آتے ہیں جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس آدمی سے بہت پیار ہے جو ایک سفر سے، بہت مشقت والا سفر اٹھائے. اور اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن ہم سے عمل تو نہیں ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ہم اکثر سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں اور رات کو مسجد میں پہنچیں 2-2:30 بجے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسی جماعت جب اللہ کی راہ میں نکلی ہو اور تھکی ہوئی ہو، چکنا چور ہو، سخت نیند آ رہی ہو، اور وہ ساری جماعت بستر پہ لیٹ جائے اور ایک آدمی وضو کرے اور 2 نفل پڑھے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو مشقت، اپنے لیے جسم کو تکلیف دینا، مشکلات سے گزارنا اللہ کو بہت پسند ہے. ایک دم اللہ جد و جہد پہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، صحیح بات سمجھا. آج بدقسمتی سے کفار نے سب سے بڑی محنت کیا کی کہ ان لوگوں کو علماء سے ہٹا دو، ان لوگوں کے ڈاکٹر کے حوالے کر دو. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، یہ جنرل صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، ان سے پڑھیں. یہ انجینئر صاحب بہت زبردست انجینئر تھے، 50 سال انہوں نے انجینئرنگ فیلڈ میں گزاری، اب قرآن کی تفسیر لکھنا بڑا اچھا پڑھتے ہیں. یہ ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، یہ افریقہ سے ہیں، امریکہ سے. تو کفار نے کیا کیا، اور جس میں اللہ معاف کرے مسلمان بھی شریک ہیں. مجھ سے جب کوئی پان والا کرکٹ کی بات کرتا ہے نا، اندر سے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن برداشت نہیں پڑتا. او جی ایس گیند چھکا بجتا سی، او جی چھڈو، او جی یہ وہ فلاں. تو یار اس کو کیا پتا. اسی طرح بیچارے علماء 50 سال زندگی گزار دیتے ہیں، اور میرے جیسے گھٹیا سے لوگ آ کے بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ غلط، وہ صحیح. انسان آخرت کا معاملہ ہے. آپ کسی سے دل کھلوائیں گے جب تک اس کی پوری ہسٹری نہ پتہ کر لیں، کون ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اور ڈاکٹروں سے پوچھیں گے صحیح بھی ہے یا نہیں. تو بھائی یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے، بس ٹی وی پہ. تو انہوں نے کیا کیا، مجاہدہ ہٹا کے ریموٹ پہ دے دیا دین، کہ ریموٹ آن کرو، چلو دین لے لو، ریموٹ آن کو فون پہ قرآن سن لو، کوئی مشقت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مجاہدے سے. تو ہماری یہ چلن پھرن سے، اور پھر جیسے ایک ڈاکٹر نے مجھ سے آ کے کہا، اس نے کہا جی، تو میں نے کہا آپ سے یہ چیز تو ہم نے آپ لوگوں نے سے سیکھی ہے. آپ بھی تو ایک بیماری کے 6 دن کی ایک ہی دوائی دے دیتے ہیں کہ 6 دن مسلسل کھاؤ پھر علاج ہو جائے. ہم نے تو آپ سے یہ سیکھی. جب تک اس میں دوبارہ بار بار، اسی تو اللہ قرآن میں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان بنایا. اللہ کو کیا ضرورت ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، بار بار یاد دلاتے ہیں، انسان بھولنے والا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گھر بیٹھے یہ بات سمجھیں گے. جتنے یہ جو گریٹ پلیئرز ہیں نا، وسیم اکرم، وقار، سنظم الحق، یہ سال میں 3-3 مہینے کی اکیڈمی میں جاتے تھے. ان میں خود شریک ہوں، جس میں ماں باپ سے ملنا بھی بند تھا، گھر والوں سے ملنا بند، بازار جانا بند. بس 3 مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے مسلسل یہ کرکٹ کھیلتے رہو. صبح اٹھو ٹریننگ کرو، دوپہر کو لنچ کرو، پھر ٹریننگ کرو، پھر تھوڑی سی چائے پیو، پھر پریکٹس کرو، پھر رات کو لیکچر سنو، سارا دن رات. تو رات کو نیند میں بھی ہم کیچ چھوڑے ہوتے تھے پکڑا. اب کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم اسے جھوٹ سمجھتے.
سارا دن اس کا اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہوئے اللہ کی رسول کی زندگی گزارتے ہوئے ہو گیا، تو اس کو تو ظاہر ہے حضور کی زیارت نہیں. ہمیں تو گیند کی زیارت ہوتی تھی، کبھی بلے کی زیارت ہوتی، کبھی گیند منہ میں پڑی تو منہ ادھر ہٹا لیا، گیند گزار. جنید بھائی بھی ایسے انگلیاں چلاتے ہوں گے کوئی ستار وتار کی رات میں، یہ تو ایسے ہی ہوتا نا جس میں وقت گزرا ہوئی جلا. تو اللہ کی راہ میں نکلنا ضرور، اس خدا کی قسم اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اس اسلامی کیلنڈر کو اللہ نے ہجرت سے، ہجری کا کیلنڈر، ہجرت سے سارا کچھ شروع. ہجرت ضروری ہے، نکلنا. مولانا الیاس صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے کہ کیا آپ کے میواتی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے یہ جو بات کرتے ہیں مجمع بھی جمع ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں علم بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی جمع نہیں ہوتا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا بھائی پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن لوگ اس پہ تھوکتے بھی ہیں، گند بھی پھینک دیتے ہیں، خوف بھی نہیں کھاتے. اتنی بڑی مخلوق، لیکن اتنی سی گولی جب حرکت کرتی ہے تو بڑے بڑے پہاڑ پہ سوراخ کر دیتی ہے. تو حرکت میں اصل چیز ہے. شعیب اختر سے وہ کھڑے ہوئے گیند کرو، کوئی آپ بھی کھیل لیں، مولوی حضرات بھی کھیل لیں، لیکن وہ بھاگ کے آئے پھر مولوی صاحب بھاگ جائیں. تو حرکت میں ساری چیز، حرکت ضروری ہے. یہ 3 دن کی حرکت نے انضمام الحق کو کہاں سے کہاں پلٹ دیا. آج ہی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جاننے والے ہیں، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ غیر مسلم تھیں، آج انہوں نے 10-11 بجے صبح کلمہ پڑھ لیا ماشاءاللہ. یہ تبلیغ کی محنت سے زندگی بدلتے دیکھیں، انہوں نے کہا یہ اصل زندگی، کیونکہ ہمارے اندر خود زندگی نہیں. کافر کو تو صرف زندگی دکھائیں، خدا کی قسم اس کا پہلے صف کی نمازی سے ذرا بات کر کے دیکھیں کہ بھائی یہ کام کر لے، وہ کہے گا مجھے بتا. کافر کو تو بہت آسان ہے بات. اور علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء تو بادل کی طرح ہے، یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، دنیا سے کچھ چاہتے نہیں، نہ اجر نہ شاباشی. قرآن میں ہے نا یہ اجر بھی نہیں چاہتے، شاباشی بھی نہیں چاہتے. اور پھر جاتے ہیں، بلاتے نہیں، جا کے برستے ہیں، غریب پہ بھی، امیر پہ بھی، فقیر پہ بھی، سب پہ برستے ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہم تو، میں اور جنید جیسے ہم تو بالکل کچھ آتا نہیں ہمیں. تو آپ لوگوں تو اصل علم ہے. جب بھی ہمارے ساتھ جب علماء چلتے ہیں ہمیں اتنا فائدہ ہوتا ہے. ہم الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، ان کے ظاہر ہے ہماری بات کے بعد سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم علماء کو آگے کرتے ہیں، چلیں آگے وہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ بات سمجھ. ایمان سے اس وقت میں تو جنید سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہماری بیویاں تنگ آ جاتی ہیں کہ بھائی تھوڑا وقت تو دے دو، والدین تنگ آ جاتے ہیں، ورنہ جہاں جاتے ہیں مجمع تیار ہے بات سننے. اسلام آباد ہم گئے، ہم پارلیمنٹ میں 2 دفعہ گئے، مجمع بھرا ہوا، بات سننے کو تیار، فلاں منسٹر شیخ رشید صاحب جو ہے بات سننے کو تیار. ہم وہ انسٹا فون والے کے پاس گئے، بات سننے کو تیار، اور سب کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی بات کبھی سنی. کیونکہ ٹی وی میں تو 2 نمبر باتیں چل رہی، وہ تو ظالم آن لائن آتا ہے، عالم آن لائن تو ہے، تو اللہ معاف کرے. تو لوگ تو بس جب تازی سبزی نظر آئے گی تو نہ پتہ چلے گا نا. میرے جیسے یا جنید جیسے جن کو بات کرنی نہیں آتی، لوگ حیران پریشان، ہم نے یہ بات کبھی سنی نہیں. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، حق بات ہوگی ایک دم یہاں اٹیک کرے گی، دین فطرت ہے. تو یہی 3 دن میں انضمام کی زندگی، 3 دن میں ایک دم اس کی زندگی پلٹ گئی. پھر ٹیم سے باہر ہوا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ جب اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں تو حالات بھیج دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ میری طرف آئے، اور حالات بھیجے، ٹیم سے باہر کیا، لڑائیاں جھگڑے ہوئے، فارغ تھا. ہم نے کہا 10 دن کے لیے چلو، 10 دن لگا دیے. 10 دن لگا کے آیا، اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام دیا، حج کے لیے قبول کر لیا، فرض حج ادا ہو گیا. پہلا انعام فرمایا جو فرض حج کی استطاعت رکھے، صحت بھی ہو، کوئی عذر نہ ہو جین میں، اور حج نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ عیسائی مرے، یہودی مرے، ہم اس سے کوئی غرض نہیں. جب میں نے بھی بات سنی میری بھی زمین نکل گئی تھی، میری ساری رات اس میں گزر جاتی تھی اٹھ کے کہ اللہ حج کرا دے، پہلے حج کرا دے، جو مرضی جائے جہاں، مجھے حج کرا دے. انضمام کو اللہ نے 10 دن لگائے، حج کیا، پھر 329 کیے، پھر اللہ نے کپتان بنا دیا. اب ماشاءاللہ عزت مل رہی. تو یہ دین آخرت میں دنیا کے لیے بھی، دنیا کو آسان کرنا. دنیا یہ اب لوگ دنیا کما رہے ہیں لیکن 12 بجے گھر آتے ہیں، اور جب دنیا کماتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے چینی نہیں کھانی، گلاب جامن نہیں کھانے، رسگلے نہیں کھانے، بریانی چھوڑ دیں، پلاؤ چھوڑ دیں، زردہ چھوڑ دیں، ڈائٹ پیپسی پی لیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. بیچارہ کیا کرے؟ اولاد بھی دھتکارتی ہے، بیوی بھی کہتی ہے چلنے بس اب سو جائیں. کیا زندگی. ہم تو یقین کریں کہ ہم تنگ ہو کے آئے ہیں، بیوی سے تنگ، والدین سے تنگ، والدین ہم سے تنگ، بہن بھائی تنگ، پڑوسی تنگ، ہر آدمی تنگ، لوگ بھی تنگ. کبھی پرفارمنس تو ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی پرفارمنس کبھی زیادہ. تو دین اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے دین بنائے.
اور نکلے بغیر بات سمجھ نہیں. اس لیے بھائی جس نے بالکل وقت نہیں لگایا وہ اس کام کو ضرور 3 دن لگا کے ضرور چیک کرے, اور ان 3 دنوں میں اللہ سے مانگے, دن رات اٹھ کے دعائیں کرے, رو رو کے اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ کام حق اور سچ ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے قبول کرے. ثقلین 3 دن اللہ نے زندگی پلٹ دی. وہ انسان 3 دن اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلے سال فرض حج کرا دیا. مشتاق 3 دن اللہ نے فرض حج کرا دیا. اب ان کو کسی نے نہیں کہا حج کر لو. انضمام نے 3 دن لگائے, کہتا ہے سعید بھائی یہ میری بینک کی نوکری, یہ سود ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے مجھے بتائیں. کسی نے اس سے نہیں کہا بھائی بندوق نہیں رکھی ہوئی سود چھوڑ دو. مفتی صاحب کے پاس لے کے گئے, انہوں نے 10 منٹ بات کی, اس نے کہا نوکری بھی چھوڑ دی, سود بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دی. تو جب صحیح ٹیوننگ ہو, صحیح پریکٹس ہو تو آدمی پھر سینچریاں کرتا ہے, پھر 5 وکٹیں لیتا ہے. لیکن اگر غلط دین ہو اس سے پھر یہ نہ شکل بدلتی ہے نہ لباس بدلتا ہے. صحیح دین کی نشانی کیا ہے کہ آدمی نیکی سے محبت شروع کر دے گا اور بدی سے اسے نفرت ہو جائے گی. جب آنکھ سے غلط دیکھے گا تو دل کو کوفت ہوگی, جب آنکھیں جھکائے گا رات کو زبردست نیند آئے گی. تو بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے یقین کریں, یہ جو چلا چلا لگاتے ہیں نا, 40 دن کے لیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ میں رکھا, 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں حضرت ایوب کو رکھا, 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے. ہماری کرکٹ میں بھی جب ہمیں آف سیزن ملتا ہے تو ہمارے ٹرینرز کہتے ہیں بھائی ہمیں 6 ہفتے چاہیے, 40 دن ہمیں تمہیں فٹ کرنے کے لیے. تو 40 دن مسلسل ایک عمل کر کے دیکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو 40 دن خشوع کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے گا, اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے, نفاق سے بری اور جہنم سے خلاص. 40 دن کا عمل اللہ کے یہاں کوئی چیز اہمیت رکھتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے جن لوگوں نے 3 دن لگائے وہ 40 دن لگا کے دیکھیں, مسلسل اللہ رسول کی بات سنیں گے تو 40 دن میں ایسی کیفیت بنے گی کہ انشاءاللہ باہر آ کے ہمارا کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو بھائی اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آخری یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے, ہم جتنی مرضی پریکٹس کر لیں سامنے بیٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی اصل تو تشکیل ہے. تو یہ تم جی بھائی سوالوں کے لیے تو علماء حضرات ہیں, ہم تو سوالوں والے ہیں نہیں. جی یوسف یوحنا کیا ہوا؟ جاتے ہیں وہ تو سب کے پاس ہی جاتے ہیں. تو بھائی اس میں نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے, لیکن الحمدللہ خیر ہے, الحمدللہ اللہ خیر کرے. بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, تشکیل ہو جائے انشاءاللہ. جی بھائی یہ اللہ کی راہ میں صرف داڑھی والے نہیں, بغیر داڑھی والے بھی نکل سکتے.